رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب کے سب کلمہ طیبہ کو پڑھنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب ماننے والے ہیں، کالی کملی والے کو اپنا رسول ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بیت اللہ الحرام کو اپنی جہد تسلیم کرنے والے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے القدس کو مقدس مساجد میں تسلیم کرنے والے ہیں۔ نبی پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 مساجد کے سفر کرنے کا حکم دیا، ان میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف کے ساتھ ساتھ بیت المقدس بھی شامل ہے۔ حضرات گرامی قدر، بیت المقدس کو یہ اعزاز حاصل ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ نے شب معراج حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحن بیت اللہ سے بلند فرما کر صحن بیت المقدس کے اندر پہنچا دیا، جہاں پر آپ نے سابقہ انبیاء علیہ السلام کی امامت کے عظیم فریضے کو انجام دیا، اور یہ بات واضح ہوئی کہ آپ فقط ایک قبلے کے مقتدا نہیں بلکہ نبی القبلتین ہیں، اور یہ بات کی توثیق ہوئی کہ آپ فقط آنے والوں کے امام نہیں بلکہ جانے والوں کے بھی مقتدا ہیں۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلہ اول کو نصرانیوں کے پنجوں سے باگزار فرما دیا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پھر صلیبی جنگوں کے نتیجے کے اندر مسجد اقصی کو مسلمان ریاست کا حصہ بنا دیا۔ 1967 تک اللہ کے فضل و کرم سے بیت المقدس کے اندر ایک ہی گورننس رہی، ایک ہی ریاست رہی، اور ایک ہی امت کا غلبہ رہا، لیکن جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ جب مسلمان زر پرست ہو گیا، مادہ پرست ہو گیا، حسن پرست ہو گیا، تو اس وقت ان کے پر یہود و نصارہ کا غلبہ ہوا۔ 1967 سے لے کر آج تک بیت المقدس جو ہے آج پنجہ یہود کے اندر قابض حالت کے اندر، مقبوضہ حالت کے اندر موجود ہے، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا بھر کے مسلمان اس بات کے پر اظہار یکجہتی کرنے کے لیے مختلف مقامات کے پر جمع ہیں کہ انشاءاللہ قبلہ اول کو ایک مرتبہ پھر پنجہ یہود سے آزاد کروایا جائے گا، اور اللہ اکبر کے نعرے کو لگایا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ کسی قبضہ گروپ کو اس لیے قابض رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس کے قبضے کا دورانیہ 5، 6، 7 عشرے ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہود کا قبضہ ہر لحاظ سے ناجائز تھا، ہر اعتبار سے غلط تھا، ہر اعتبار سے غیر آئینی تھا، ہر اعتبار سے غیر انسانی تھا۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں دنیا بھر کے غیرت مند مسلمان کبھی بھی ارض مقدس کے اوپر یہود کا تسلط کو گوارا نہیں کر سکتے۔ ہم 2 قومی ریاست والے حل کو قبول نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایک ہی نعرہ ہے کہ ارض فلسطین جو ہے وہ فلسطینیوں کا حق ہے، اور اس کے اوپر گورننس کا حق اگر کسی کو حاصل ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو حاصل ہے۔ حضرات گرامی قدر، غزہ کے مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جو سمود فلوٹیلا کو نکالا گیا، اور جس کے اندر پاکستان کی نمائندگی مشتاق احمد خان صاحب اور پیر مدرس سعید صاحب فرما رہے تھے، آج اس کی قیادت کرنے والوں کو محبوس کر لیا گیا ہے، آج اس کی قیادت کرنے والوں کو جو ہے قید کر لیا گیا ہے، لیکن انشاءاللہ جیل کے تالے کو توڑا جائے گا، اور انشاءاللہ مشتاق احمد حاضر ان کے ساتھیوں کو واگزار کروایا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مساجد کی تولیت میں اشتراک کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا مقدس مقام ہے، اور یروشلم مسلمانوں کی ارض مقدس ہے، اس کے پر یہود کے تسلط کو اور ان کے قبضے کو گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، فلوٹیلا کا قافلہ آئینی اعتبار سے بھی درست تھا، قانونی اعتبار سے بھی درست تھا،
وہ غیر مسلح پرامن لوگ غزہ کے مظلوموں سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے اور ان کو سامان خورد و نوش پہنچانے کے لیے ارض مقدس کے اندر پہنچے تھے، ہم ان کی گرفتاریوں کو مسترد کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا جائے اور مشتاق احمد خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو آزاد کروانے کے لیے راست اقدام کا الٹیمیٹم دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ حکمرانان وقت تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا بھائی مشتاق احمد خان جیل سے باہر آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے القدس سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازوں کو بلند کیا جائے گا اور انشاءاللہ فلسطین کے اوپر سے یہود کا تسلط کو ختم کیا جائے گا۔ اور اس کام کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے دامے درمے سوہنے قدمے ہمیں اپنے مال جان تن من دھن کی قربانیاں دینی پڑی، انشاءاللہ ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو کسی کہنے والے نے بات کہی ہے، اخوت اس کو کہتے ہیں، چپ ہے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ انشاءاللہ جذبہ اخوت کے ساتھ، اللہ کی کبریائی کے اوپر یقین کے ساتھ، ذات باری تعالیٰ کے اوپر توکل کے ساتھ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت اور نسبت کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس گول کو حاصل کر کے رہیں گے، اس ہدف کو حاصل کر کے رہیں گے اور ایک مرتبہ پھر مسجد اقصی کو یہود کے قبضے سے آزاد کروا کر انشاءاللہ امت کی گورننس اس کی چھتری کے نیچے لا کے رہیں گے۔ کیا آپ سب لوگ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا کندھے سے کندھا ملا کر قدم سے قدم ملا کر میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔